اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ قرب، وجاہدوا فی سبیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض، اگر یقیناً ہو واسطے ان کے جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ومثلہ اور اس جیسا، معہ ساتھ اس کے، لیفتدوا بہ تاکہ بدلے میں دے اسے، من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، ولہم عذاب علیم اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک۔ یریدون ان یخرجوا من النار، ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں آگ سے، وما ہم بخارجین اور نہیں وہ نکلنے والے، منہا اس سے، ولہم عذاب مقیم اور بس ان کے عذاب ہے مقیم، ہمیشہ کا، دائمی۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد، والسارقہ اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کاٹو ان کے ہاتھ، بدلہ ہے بما کسبا ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پر جس نے توبہ کی بعد ظلم کے، واصلح اور اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اوپر اس کے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یغفر لمن یشاء اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کے قادر ہے۔ توجہ بھی گزشتہ سبق میں یہود کے عہد شکنی کا ذکر تھا، اور اسی کے ضمن میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، آگے فرمایا کہ یقیناً یہ پہلا قتل تھا زمین پہ انسانیت کا، آئندہ جتنے بھی قتل ہوں گے، ہر قاتل کو جہاں بوجھ اٹھانا پڑے گا اس قتل کے گناہ کا، یہ بوجھ قابیل کے کندھوں پہ بھی پڑے گا، کیونکہ یہ بری ریت اس نے ڈالی ہے۔ فرمایا یاد رکھو، جس نے کسی ایک جان کا قتل کیا، یوں سمجھو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے، اور جس نے کسی کو چھوڑ دیا، الجھاؤ ہو جاتا ہے، آدمی دست و گریباں ہوتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، کلام میں شدت اختیار کر لی جاتی ہے، گفتگو سخت ہو جاتی ہے، لیکن درگزر کرنا اور صبر کا دامن تھام کے رکھنا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ فرمایا گویا یوں سمجھو، فکانما احیی الناس جمیعا، اس نے ساری انسانیت کو زندہ چھوڑ دیا۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا حال بیان کیا جو لوگ زمین میں فساد کو ترجیح دیتے ہیں اور فساد کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں، قتل کی صورت میں ہو، چوری کی صورت میں ہو، ڈاکے کی شکل میں ہو، اور ان کی سزاؤں کا ذکر تھا۔ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کی ایک صورت اور بیان فرمائی، وہ چوری کی شکل ہے، وہ بھی یہ آگے آ رہا ہے سبق۔
یہ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ہے ڈرتے رہو کہیں ایمان اور اعمال کا صفایا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وسیلے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک درجہ ہے، جنت میں ایک مقام ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دعا کرو اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ملے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، دے محمد الرسول اللہ کو وسیلہ۔ اور وسیلہ کے معنی قرب کے بھی ہیں۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس کی طرف قرب، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یاد کر اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی دعاؤں میں کسی نیک آدمی کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ فلاں کے وسیلہ سے۔ یہاں تفصیل ہے، جس کا نام لیا جا رہا ہے چاہے وہ انبیاء میں سے کسی نبی کا نام ہے، اولیاء میں سے کسی ولی کا نام ہے، اگر اسے ہر وقت موجود سمجھ کر، مختار سمجھ کر اور جبری سفارش کا قائل سمجھ کر دعا کرتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ درست نہیں۔ اور اگر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ فلاں آدمی سے مجھے محبت ہے اور وہ نیک آدمی ہے، تیرا محبوب ہے، اے اللہ میرے اس جو نیکی کا تعلق ہے اس تعلق کی وجہ سے میری دعا قبول فرما، میں تجھے فلاں آدمی کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ تیرا محبوب ہے، اچھے اعمال کی بدولت، ایمان کی بدولت، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ نہ اسے حاضر ناظر سمجھتا ہے، نہ اسے عالم الغیب والشہادہ سمجھتا ہے، نہ اسے مختار کل سمجھتا ہے، اور نہ اسے جبری سفارش کا قائل سمجھتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح وسیلہ بالاعمال، اے اللہ فلاں میرا جو اچھا عمل ہے نا میں اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اس کے وسیلہ سے میری یہ مشکل آسان فرما دے۔ یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کر اس کی راہ میں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، ان تحقیق کے لیے پکی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، فرمایا اگر یقیناً ہو ان کے لیے جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، زمین کے سارے خزانوں کا اسے مالک بنا دیا جائے۔ اور دوسرے مقام پہ الفاظ ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا سونے کا بھر کر اس کے حوالے کر دیا جائے کہ آج کے بعد تو مالک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیفتدوا بہ، وہ سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اور یہاں معنی یوں ہوگا کہ اگر یقیناً ہو ان کے لیے جو زمین میں جمیعہ سب کا سب، ومثلہ اور اس جیسا ساتھ اس کے، تاکہ بدلے میں دے اسے قیامت کے دن کے عذاب سے، یعنی عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ کہے کہ یہ مجھ سے سب کچھ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ فرمایا ما تقبل منہم، ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے ہلکی سی زبان کی تحریک ہے، زبان سے تھوڑی سی یہ حرکت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ تعالیٰ اسے اس ایمان کی بدولت جنت نصیب فرمائیں گے۔
اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا، کبھی نہ کبھی وہ واپس آ جائے گا ایمان کی بدولت۔ تو ایمان بڑا قیمتی ہے، اور اگر یہ زبان ہماری کلمہ طیبہ کے لیے حرکت میں نہیں آ رہی، دل تصدیق نہیں کر رہا، ایمان مفصل میں 7 چیزیں ہیں، ان 7 پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، 7 میں سے کسی ایک پہ بھی ایمان نہیں ہے، تو اس کو کفر کہتے ہیں۔ اور کافر فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک خلاص سونے کا بھرا بھی اگر اسے مل جائے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اب بتاؤ یہ اس کے مقابلہ میں کلمہ کتنا قیمتی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو بڑا سستا سودا ہے، آخرت کے اعتبار سے بڑا قیمتی ہے۔ بھئی یہ مسجد کا حال آپ دیکھ لیں، 1 کلو سونا وہ مان نہیں ہے، اور یہ مسجد کا حال، پھر زمین سے لے کر آسمان تک خلا کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ الرحمہ نے مشرق کا سفر کیا، کنارہ نہیں پایا، مغرب کا سفر کیا، کنارہ نہیں پایا، اتنی وسعت ہے۔ اور آپ کے 200 سے زائد جو ممالک ہیں وہ غالباً 29 حصوں پہ ہیں، 100 میں سے 29 حصے خشکی کے ہیں، 71 حصے پانی ہے۔ تو یہاں سے امریکہ کی فلائٹ تقریباً 14 گھنٹے کی ہے، چائنا میں ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کم و بیش 14 سے 15 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ یہاں سے برطانیہ کی 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یہاں سے سعودیہ کی 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ آپ کا ملک تو بہت چھوٹا سا ہے، آپ لاہور سے کراچی تک 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، پشاور سے کراچی تقریباً 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، کوئٹہ سے کراچی 1.25 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پوری دنیا کا یہ خلا سونے سے بھر دیا جائے، فرمایا بغیر ایمان کے مرنے والا اگر اس سارے خزانے کا مالک بن جائے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا، یہ مجھ سے لے لو، عذاب سے مجھے آزاد کر دو، لیکن وہاں یہ ما تقبل قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا باسن کے عذاب ہے دردناک۔ یریدون، وہ ارادہ کریں گے، یخرجوا من النار، کہ نکل جائیں آگ سے، چاہیں گے آگ سے نکلنا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، نہیں وہ نکلنے والے ہوں گے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور بس ان کے عذاب ہے مقیم ہمیشہ کا، ان کے لیے عذاب ہے مقیم دائمی۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، کاٹو ان کے ہاتھ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، کاٹو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ غالب حکیم حکمت والا ہے۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے، وہ یہ السارق والسارقہ کتنی مالیت کی چوری پہ ہاتھ کٹے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دینار کا چوتھا حصہ بھی چوری کیا تب بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم از کم 10 درہم، کم از کم 10 درہم، 1 درہم 3.5 ماشے کا ہے، 3.5 ماشے چاندی کا، اور دینار 4 ماشے سونے کا۔ یوں کہہ لیں کہ 1 ماشا اگر سونا اس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس نے چوری کی تو دائیں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوبارہ اگر چوری کرتا ہے تو بائیں پاؤں کاٹ دو، پھر چوری کرتا ہے تو بایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر چوری کرتا ہے تو دایاں پاؤں کاٹ دو۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس نے پہلی دفعہ چوری کی تو دایاں ہاتھ کاٹ دو، دوسری دفعہ چوری کی تو بایاں پاؤں کاٹ دو، اگر وہ تیسری دفعہ چوری کرتا ہے اسے جیل میں ڈال دو تا وقت کہ وہ توبہ کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ایک اور بات واضح کر دوں، ہاتھ اس وقت کٹے گا جب محفوظ مقام پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے چوری کے لیے،
آپ نے 4-5 تالے لگا کے سامان اندر رکھا ہوا ہے، چور نے آ کر تالے کاٹ دیے، صندوق میں رکھا ہوا ہے، صندوق کا تالا توڑ دیا، الماری میں رکھا ہوا، دراز میں رکھا ہوا، دراز کا تالا توڑ دیا۔ محفوظ مقام پہ آپ نے مال رکھا ہوا ہے، وہاں اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اتنی مالیت پہ۔ اور اگر مال پڑا ہوا ہے کھلے بندوں، دکان پہ مال پڑا ہوا ہے، باہر مال ریڑھی پہ پڑا ہوا ہے، محفوظ مقام نہیں ہے، کسی آدمی نے آ کر وہاں سے کوئی چیز اٹھا لی، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ وہاں اسے قفل میں نہیں رکھا گیا اور اسے محفوظ نہیں کیا گیا۔ تو جہاں مال محفوظ ہو وہاں کوئی ہاتھ ڈالے گا، وہاں ہاتھ کٹے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک نقطہ علمی بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ یہاں چور مرد کا ذکر پہلے ہے اور چور عورت کا بعد میں، جبکہ سورہ نور میں زنا کی مد میں پہلے عورت کا ذکر ہے، بعد میں مرد کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں عموماً مال کمانے کی ذمہ داری مرد پہ ہے، تو مالی اعتبار سے بہت بڑا ذمہ دار ہے، لہذا اس کی ذمہ داری کا لحاظ کرتے اس کا ذکر پہلے کیا۔ والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما۔ اور چونکہ عورت پہ اتنی ذمہ داری نہیں ہے، عورت اس عمل کو دہراتی بھی کم ہے، مرد ذمہ دار ہے، اس وجہ سے اس کا یہاں ذکر پہلے کیا۔ وہاں عورت میں حیا کا مادہ غالب ہے، اور اپنے عفت اور پاک دامنی کا لحاظ عورت کا بہت بڑا فریضہ اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتی، بہت بڑی وہ مجرمہ ہے۔ اور ایک بات، عموماً زناکاری کے اندر مرد کی بنسبت قدم عورت کا پہلے اٹھتا ہے۔ اگر عورت کی طرف سے معاملہ ہو کہ نہ ہو، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف انگلی بھی اٹھائے، اس لیے وہاں السارقۃ الزانیۃ والزانی پہلے عورت کا ذکر ہے، بعد میں مرد کا ذکر ہے، اور یہاں پہلے مرد کا ذکر ہے، بعد میں عورت کا ذکر ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی انگلی کٹ جائے تو ہاتھ کٹ جائے، انگلی کٹ جائے، 5 اونٹ بطور دیت کے دینے پڑتے ہیں، اور غالباً 500 دینار اس کی دیت ہے، 500 درہم یا 500 دینار دیت ہے۔ تو یہاں 10 درہم، 12 درہم یا 25 درہم پہ ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اتنا قیمتی کہ جس کی دیت 500 دینار ہے۔ یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں لما کانت امینتن کانت سمینتن۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو ہاتھ اس کا کاٹا جا رہا ہے، یہ فعل سارقہ کا بدلہ ہے، نہ کہ مال مسروقہ کا۔ جو مال چوری ہوا ہے یہ اس کا عوض نہیں ہے، ہاتھ کا کٹنا، یہ اس کے اس فعل کا بدلہ ہے جو اس نے کیا ہے۔ کہتے ہیں لما کانت امینتن کانت سمینتن، جب تک یہ ہاتھ امانت دار تھا، یہ قیمتی تھا، اور فرمایا فلما خانت، جب اس نے خیانت کی، فہانت، تو یہ ذلیل ہوا۔ السلام ذرا فلما خانت فہانت۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، کاٹو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، بدلہ ہے ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، عبرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ،
پر جس نے توبہ کی بعد ظلم کے واصلح اور اصلاح کی فإن اللہ یتوب علیہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اوپر اس کے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یہاں چوری کے ضمن میں اگر کسی نے سفارش کر ڈالی، فرمایا وہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کا کیس آیا، فاطمہ اس کا نام تھا، اور یہ قریش کی ایک شاخ ہے بنو مخزوم، ابو جہل کا تعلق اسی خاندان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس پہ حد جاری ہوئی تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ لاگر ہو جائے گی، تو کوئی ایسا سفارشی ڈھونڈو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کرے اور یہ سزا سے بچ جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی حضرت یہ زید کے بیٹے تھے، اور حضرت زید کی قریب قریب شہادت بھی ہو چکی تھی۔ حضرت زید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا کہ کسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے یہ ہاتھ کٹنے کی سزا جو ہے نا یہ مؤخر کروا دی جائے۔ حضرت تشریف لائے، حضرت اسامہ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، سنا کسی عورت نے چوری کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کے رسول پھر کیا بنے گا؟ فرمایا ہاتھ کٹے گا۔ تو ان کے اللہ کے رسول اس کے متبادل کوئی اور سزا؟ تو آپ علیہ السلام غصے میں آگے، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ کی مقررہ حدود میں سفارش کرتے ہو اے اسامہ؟ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ اس پہ وہ بڑے نادم ہوئے اور حد جاری کی گئی۔ تو معلوم ہوا سفارش جہاں چل سکتی ہے وہاں چلانی چاہیے، جہاں نہ چلے وہاں نہیں چلانی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس کی طرف قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر یقیناً ہو باس ان کے جو زمین میں ہے، جميعا سب کا سب، مثلہ، اور اس جیسا، معہ ساتھ اس کے لیے، یفتدوا بہ، تاکہ بدلے میں دے ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، ولہم عذاب علیم، اور واسن کے عذاب ہے دردناک۔ یریدون ان یخرجوا من النار، ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور نہیں وہ نکلنے والے اس سے، ولہم عذاب مقیم، واسن کے عذاب ہے مقیم دائمی۔ والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فقطعوا ایدیہما، کاٹو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، بدلہ ہے ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، بسبب ان کی کمائی کے، نکالا من اللہ، عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کی بعد ظلم کے، واصلح، اور اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اوپر اس کے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویغفر لمن یشاء،
اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کے قادر ہے۔